ہر گھڑی رکھتے ہیں اشکوں سے سجا کر آنکھیں، تیرے دیدار کو اے منتقم خون حسین، ہر گھڑی رکھتے ہیں اشکوں سے سجا کر آنکھیں، اور پردہ غیب ہٹا کر وہ ابھی آئیں گے، راہ تکتے ہیں سرے راہ بچھا کر آنکھیں، پردہ غیب ہٹا کر وہ ابھی آئیں گے، راہ تکتے ہیں سرے راہ بچھا کر آنکھیں۔ ایک مطلع اور چند اشعار حاضر خدمت ہیں، سماعت فرمائیں گے کہ جس دل میں عشق آپ کا مولا اتر گیا، جس دل میں عشق آپ کا مولا اتر گیا، ادنا سے اس مکان میں اعلیٰ اتر گیا، جس دل میں عشق آپ کا مولا اتر گیا، ادنا سے اس مکان میں اعلیٰ اتر گیا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ میں نے سلام ہی نہیں ان کو کیا کبھی، میں نے سلام ہی نہیں ان کو کیا کبھی، جن کا علی کے نام سے چہرہ اتر گیا، میں نے سلام ہی نہیں ان کو کیا کبھی، جن کا علی کے نام سے چہرہ اتر گیا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص شاید کسی لائق ہو کہ جن کو نہیں یقین ابھی عرش پر گئے، جن کو نہیں یقین ابھی عرش پر گئے، ان کے دل و دماغ میں دمبا اتر گیا، جن کو نہیں یقین ابھی عرش پر گئے، ان کے دل و دماغ میں دمبا اتر گیا۔ اور حاصل کیا یزید نے جو ظلم و جور سے، حاصل کیا یزید نے جو ظلم و جور سے، ٹھکرا کے تاج تخت سے بیٹا اتر گیا، ٹھکرا کے تاج تخت سے بیٹا اتر گیا۔ اور حلمن کی جب حسین نے میدان سے دی صدا، حلمن کی جب حسین نے میدان سے دی صدا، گہوارے سے رباب کا بیٹا اتر گیا، گہوارے سے رباب کا بیٹا اتر گیا۔ اور سیراب کرنے شام کے کانٹوں کو راہ میں، سیراب کرنے شام کے کانٹوں کو راہ میں، پانی تھا آبلوں میں جو سارا اتر گیا، پانی تھا آبلوں میں جو سارا اتر گیا، سیراب کرنے شام کے کانٹوں کو راہ میں، پانی تھا آبلوں میں جو سارا اتر گیا۔ اور ملتا نہیں سکون جنہیں لعنت کیے بغیر، ملتا نہیں سکون جنہیں لعنت کیے بغیر، تابش انہی دلوں میں اجالا اتر گیا، تابش انہی دلوں میں اجالا اتر گیا۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا شاعر اہل بیت عالی جناب زاہد لکھنوی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ قرآن کا خلاصہ تیرا کردار محمد، قرآن کا خلاصہ تیرا کردار محمد، ہے ذات تیری مطلع انوار محمد، ہے ذات تیری مطلع انوار محمد، دیکھے تو کوئی شان رسالت شب اسرا، اس پار ہیں جبریل تو اس پار محمد، دیکھے تو کوئی شان رسالت شب اسرا، اس پار ہیں جبریل تو اس پار محمد۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ قطع اور پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ غم حسین یہ احسان کرتا رہتا ہے، غم حسین یہ احسان کرتا رہتا ہے، ہمارا دامن امید بھرتا رہتا ہے، ہمارا دامن امید بھرتا رہتا ہے، ہماری آنکھ کا آنسو عصائے موسیٰ ہے، کہ جس سے دشمن شبیر ڈرتا رہتا ہے، ہماری آنکھ کا آنسو عصائے موسیٰ ہے، کہ جس سے دشمن شبیر ڈرتا رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ سلام کے چند اشعار پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں بھیا، اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ سنیے گا مطلب پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شبیر
آنسوؤں کی جو قیمت بڑھا گئے، شبیر آنسوؤں کی جو قیمت بڑھا گئے، قطروں کی اس عطوں میں سمندر سما گئے، قطروں کی اس عطوں میں سمندر سما گئے، وہ سب نجات حشر سے پہلے ہی پا گئے، وہ سب نجات حشر سے پہلے ہی پا گئے، جو لوگ کربلا کے سفینے میں آ گئے، جو لوگ کربلا کے سفینے میں آ گئے، تا حشر مجرموں کو سزا دے گی کربلا، تا حشر مجرموں کو سزا دے گی کربلا، ایک دن میں شاہ ایسی عدالت لگا گئے، ایک دن میں شاہ ایسی عدالت لگا گئے۔ شعر پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ایک دن میں شاہ ایسی عدالت لگا گئے، یہ ہیں حسین ان کی ادائیں نہ پوچھئے، یہ ہیں حسین ان کی ادائیں نہ پوچھئے، سجدہ جہاں کیا وہیں کعبہ بنا گئے، یہ ہیں حسین ان کی ادائیں نہ پوچھئے، سجدہ جہاں کیا وہیں کعبہ بنا گئے، سجدہ جہاں کیا وہیں کعبہ بنا گئے، معراج تک تلاوت قرآن پہنچ گئی، معراج تک تلاوت قرآن پہنچ گئی، شبیر نو کے نیزہ کو منبر بنا گئے، معراج تک تلاوت قرآن پہنچ گئی، شبیر نو کے نیزہ کو منبر بنا گئے، مظلومیت حسین کی روکے نہ رک سکی، مظلومیت حسین کی روکے نہ رک سکی، ماتم کے شعلے قصر حکومت تک آ گئے، ماتم کے شعلے قصر حکومت تک آ گئے، دنیا پکار اٹھی انہیں معراج مل گئی، دنیا پکار اٹھی انہیں معراج مل گئی، جو سر میرے حسین کے زانوں تک آ گئے، جو سر میرے حسین کے زانوں تک آ گئے، اصغر شہادتوں کے مسلح کو دیکھ کر، اصغر شہادتوں کے مسلح کو دیکھ کر، ہنستے ہوئے بڑے صف اول میں آ گئے، اصغر شہادتوں کے مسلح کو دیکھ کر، ہنستے ہوئے بڑے صف اول میں آ گئے، زاہد ملا نہ وقت سوال و جواب کا، زاہد ملا نہ وقت سوال و جواب کا، مولا ملک سے پہلے ہی تربت میں آ گئے، زاہد ملا نہ وقت سوال و جواب کا، مولا ملک سے پہلے ہی تربت میں آ گئے۔ ایک نعرہ صلوات۔ آمین۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، یہ برائے ایصال ثواب مجلس مسجد ولی العصر میں منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطیب احسن، خطیب بے نظیر، ہر دل عزیز عالی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ چند ہی لمحوں میں تشریف فرما وہ ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے مشہور زمانہ شاعر اہل بیت جناب زاہد لکھنوی صاحب بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ جہاں تلک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ مسجد ولی العصر میں تشریف لے آئیں۔ مکمل طور سے پیشخوانی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے درمیان میں چند شعراء اکرام تشریف فرما ہیں۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں
شاعر اہل بیت مداح اہل بیت جناب محبوب بلرام پوری صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ کر کر کے محبت کا اعلان علی والے، کر کر کے محبت کا اعلان علی والے، اصلاح پا ہوتے ہیں قربان علی والے، اصلاح پا ہوتے ہیں قربان علی والے۔ اب یہاں سے بطور خاص کرتا ہوں مصرع۔ جب نو طیبہ میرا مولا ہے زمانے میں، جب نو طیبہ میرا مولا ہے زمانے میں، جب چاہے جہاں پڑھ لے قرآن علی والے، جب چاہے جہاں پڑھ لے قرآن علی والے۔ اور یہ بھی حاضر کرتا ہوں، حیدر کے فضائل سے ایک دور بھیجا لے محمد والے محمد پر۔ دشان صاحب حاضر کرتا ہوں، یہ کلام ملایا چاہتے ہیں کہ حیدر سے فضائل سے غافل ہی نہیں رہتے، حیدر کے فضائل سے غافل ہی نہیں رہتے، کرتے ہی نہیں اپنا نقصان علی والے، کرتے دور بھیجا لے محمد والے محمد پر، کرتے ہی نہیں اپنا نقصان علی والے، کر کر کے محبت کا اعلان علی والے، اصلاح پا ہوتے ہیں قربان علی والے۔ ایک دور بھیجا لے محمد والے محمد پر۔ ہر دشمن غم سرور کا ہر دور میں ہارے گا، ہر دشمن غم سرور کا ہر دور میں ہارے گا، اور جیتیں گے محبت کا میدان علی والے، جیتیں گے محبت کا میدان علی والے۔ خاص کر کے ملاحظہ چاہتے ہیں اس شعر کے لیے حاضر کرتا ہوں، مرزا صاحب دیکھیے گا۔ پابندیاں گھیریں گے جس روز غم شے کو، پابندیاں گھیریں گی جس روز غم شے کو،
उस रोज उठा देंगे तूफान अली उस रोज उठा देंगे तूफान अली वाले। आँखों में गौहर गम के मातम के निशान दिल पर। हाजिर करता हूँ, मुलाजा चाहते हैं सभी हजरात से कि आँखों में गौहर गम के माता के निशान दिल पर ले जाएंगे ये जन्नत सामान अली वाले। ले जाएंगे ये जन्नत सामान अली वाले। महबूब ज़ियारत हो सबेर के रोज़े की। महबूब ज़ियारत हो सबेर के रोज़े की। रखते हैं यही दिल में अरमान अली वाले। रखते हैं यही दिल में अरमान अली वाले। क्या बताऊं कि क्या हुसैन का है, क्या बताऊं कि क्या हुसैन का है। क्या बताऊं कि क्या हुसैन का है। कुन पे कब्जा मेरे हुसैन का है। कुन पे कब्जा मेरे हुसैन का है। क्या बताऊं। अब यहाँ से शेर हाजिर करता हूँ। साथ रहता है इस तरह गाज़ी, साथ रहता है इस तरह गाज़ी। जैसे साया मेरे हुसैन का है। जैसे साया मेरे हुसैन का है। जैसे साया खल्क जिसके सबब हुई दुनिया, खल्क जिसके सबब हुई दुनिया। ऐसा नाना मेरे हुसैन, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। क्या बताऊं खाके अपनी कसम कहा रब ने। खाके अपनी कसम कहा रब ने। दाना दाना मेरे हुसैन, दाना दाना मेरे हुसैन का है। क्या बताऊं कि क्या हुसैन का है। कुन पे कब्जा मेरे हुसैन का है। क्या बताऊं। अब यहाँ से सारे शेर छोड़ के मुलाजा चाहते सभी हजरात से। हक जहाँ से पला बढ़ा महबूब। हक जहाँ से पला बढ़ा महबूब। आस्ताना मेरे हुसैन, आस्ताना हक जहाँ से पला बढ़ा महबूब।
حق جہاں سے پلا بڑھا محبوب آستانہ میرے حسین کا ہے۔ ہمارے بعد مشہور زمانہ نحوہ خوان مداح اہل بیت جناب میر رضوان صاحب بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، ایک درود ارشاد فرما دیں آپ۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر دیتا ہوں، وقت تو محبوب صاحب لے جائیں۔ کسی کو کیا ہے خبر شیر کربلا کیا ہے، کسی کو کیا ہے خبر شیر کربلا کیا ہے، کسی کو کیا ہے خبر شیر کربلا کیا ہے، حسین جانتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، حسین جانتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، کسی کو کیا ہے خبر شیر دیکھیے گا رضوان صاحب پیش کر رہا ہوں۔ غضب کا جوش ہے بندے قبا بھی ٹوٹ گئے، غضب کا جوش ہے بندے قبا بھی ٹوٹ گئے، زہیر اپنے غازی سے کہہ دیا کیا ہے، زہیر اپنے غازی سے کہہ دیا کیا ہے، غضب کا جوش ہے بندے قبا بھی ٹوٹ گئے، غضب کا جوش ہے بندے قبا بھی ٹوٹ گئے، زہیر اپنے غازی سے کہہ دیا کیا ہے، زہیر اپنے غازی سے۔ ذیشان صاحب شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ علی کا خواب صدا دے تاغ شب ہجرت، علی کا خواب صدا دے تاغ شب، درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ ایک نعرے اور سرور، ایک درود اور نعرہ حیدر، نعرہ سلوات۔ اجازت ہے سرکار۔ علی کا خواب صدا دے تاغ شب ہجرت، علی کا خواب صدا دے تاغ شب ہجرت، وفا بتائے گی عباس کی وفا کیا ہے، وفا بتائے گی عباس کی وفا کیا ہے۔ اور سارے شعر چھوڑتے ہوئے آخری شعر حاضر کر دیتا ہوں۔
دیکھیے گا شعر پیش کر رہا ہوں. حسین مرضی پروردگار جانتے ہیں، حسین مرضی پروردگار جانتے ہیں، جری سمجھتا ہے شبیر کی رضا کیا ہے، جری سمجھتا ہے شبیر کی رضا کیا ہے، کسی کو کیا ہے خبر شیر کربلا کیا ہے، حسین جانتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے. انہی مصروں کے ذیل میں مشہور زمانہ نوا خان جناب میر رضوان صاحب سے گزارش گزاروں کہ آئیں اور بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں. خم کا مولا چھوڑ کر تم نے سقیفہ چن لیا، خم کا مولا چھوڑ کر تم نے سقیفہ چن لیا، ارے نور کے بدلے اندھیرا ہی اندھیرا چن لیا. اور دوسرا مطلب شاید کسی طرح کو، فکر نے میری رسولوں کا طریقہ چن لیا، فکر نے میری رسولوں کا طریقہ چن لیا، ارے مدح مولا کے لیے قرآن کا لہجہ چن لیا. اور یہاں سے شعر، پیاس کے قدموں پہ سجدہ کر رہی ہے علقمہ، پیاس کے قدموں پہ سجدہ کر رہی ہے علقمہ، ارے مدتوں کے بعد بھی پانی نے قبلہ چن لیا، ارے خم کا مولا چھوڑ کے تم نے سقیفہ چن لیا، زندگی کا جام سجدوں کو پلانے کے لیے، زندگی کا جام سجدوں کو پلانے کے لیے، ارے ایک تشنا لب نے تیروں کا مسلح چن لیا، ارے خم کا مولا. اور یہ شعر بھی شاید کسی لائق ہو، طالب بیعت شکست اپنی نہ بھولے اس لیے، طالب بیعت شکست اپنی نہ بھولے اس لیے، پرچم اسلام نے غازی کا پنجہ چن لیا، تو خون کا پرسا کسی عاشور کو چھوڑا نہیں، خون کا پرسا کسی
عاشور کو چھوڑا نہیں، ارے شہ کے ماتم دار نے نبیوں کا رستہ چن لیا، شہ کے ماتم دار نے نبیوں کا رستہ چن لیا، ختم ہو جاتی یہ دنیا کربلا میں عصر تک، ختم ہو جاتی یہ دنیا کربلا میں عصر تک، وہ تو یہ کہیے جری نے ٹوٹا نیزہ چن لیا، خود خدا رضوان اس کو دے گا جنت میں جگہ، خود خدا رضوان اس کو دے گا جنت میں جگہ، ارے چھوڑ کر جس نے غزل مدحت کا رستہ چن لیا، ارے خم کا مولا چھوڑ کر تم نے سقیفہ چن لیا۔ عظمت ہے ذرا بلند تر صلوات۔ اب میں انتہائی ادب اور احترام سے خطیب اہل بیت، ناظم اعلیٰ، شاعر اہل بیت، عالی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب سے گزارش گزاروں کہ آئیں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة
لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیج دیں بابا بلند. ایک اور صلوات بھیج دیں مل جل کے. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب عبدالحمید صاحب ابن مرحوم حمال بھائی کی روح پرفتوح کو اِسعاد فرما دیں. ایک اور صلوات پڑھ لیں سب لوگ مل جل کے. اللہم صلی اللہ حضرات مومنین کرام، مہمانان فرش عزائے سرکار سید الشہداء، آپ کی خدمت میں میں نے جن کلمات نورانیہ کی تلاوت کی ہے اس کے ترجمے سے آپ سبھی حضرات بخوبی واقف و آگاہ ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام اسلام ہے. دیکھیں خالق کون و مکان، مالک ارض و سمان، خدائے محمد و آل محمد نے ایک نظام رکھا، اور وہ یہ نظام ہے کہ کائنات میں معمولی سے ذرے کو بھی اگر خلق کیا تو اس ذرے کو بے حیثیت نہ بنایا، با حیثیت بنایا. یعنی کائنات میں ایسی کوئی مخلوق نہ ملے گی جو یہ کہتی بھی نظر آئے کہ خدا نے مجھے خلق تو کیا لیکن مجھے کوئی مرتبہ نہ دیا، مجھے کوئی عظمت نہ دی، مجھے کوئی بلندی نہ دی، مجھے کوئی قوت عطا نہ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے کو
ایک مرتبہ دیا، ایک قدرت دی، ایک بلندی دی، ایک اختیار دیا، تو جب کائنات کی معمولی سے معمولی شے صاحب قدرت، صاحب فضیلت، صاحب اختیار ہے، تو پھر یہ جھگڑے کیوں، یہ فسادات کیوں، یہ لڑائیاں کیوں؟ تو فلسفہ یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق جب تک اپنے دائرے میں رہتی ہے فساد نہیں ہوتا، جب اپنے دائرے سے نکل کے کسی دوسرے کے دائرے میں داخل ہونا چاہے تو فساد آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی اپنی فضیلتوں پر، اپنے مدارج پر، اپنے مرتبے پر مطمئن نہ ہونا اور کسی دوسرے کے مرتبے کو حاصل کرنے کی سعی لا حاصل کرنا، جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے فساد برپا ہوتے ہیں۔ گویا ہر آدمی بلکہ ہر وجود اگر اپنے دائرے میں رہے تو نظام کائنات میں خلل نہ پڑے۔ غور فرمایا آپ نے، جیسے ذرہ ذرہ رہے آفتاب سے آنکھیں نہ ملائے تو فساد برپا نہ ہوگا۔ تو ایک ذرہ ہو کائنات کا یا فلک پر چمکنے والا سورج ہو، اللہ نے ان دونوں میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل و خوار کیا اور کسی کو مرتبے ہی مرتبے دے دیے۔ ذرے کی حیثیت سے جو منزلت اسے زیبا تھی وہ اسے دی، سورج کے اعتبار سے جو منزلت اسے زیبا تھی اسے عطا کی۔ گویا منزلت ہر مخلوق کو اس نے عطا کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو جب یہ پتہ چل گیا کہ ہر مخلوق کو اللہ نے صاحب مرتبہ بنایا، صاحب فضیلت بنایا، صاحب عظمت بنایا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کو شکوہ فضیلت اس کی بارگاہ میں نہیں ہے، کسی کو شکوہ مرتبہ اس کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ البتہ ایک نظام ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بنایا کہ دیکھو ہم نے بلندی تو سب کو دی ہے، مگر اس راز سے واقف رہنا کہ اگر کوئی وقت آ جائے تو باعتبار نو ایک نو دوسری نو پر قربان ہونے کو تیار رہے۔ کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ کم فضیلت والا زیادہ فضیلت والے پر فدا ہوگا، کم مرتبے والا زیادہ مرتبے والے پر فدا ہوگا۔ گویا اللہ نے مرتبہ تو سب کو دیا لیکن مرتبہ دے کے سب کو برابر نہ رکھا۔ کہ درجات ہیں، کسی کا کوئی درجہ، کسی کا کوئی درجہ۔ دلیل قرآن ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی۔ توجہ رکھیے گا، فضیلت دی گئی۔ تو انبیاء تو ہم نو ہیں نا، ان میں تو نو کا بھی فرق نہیں ہے، باوجود اس کے نو کا بھی فرق نہیں ہے، اور پھر بھی ان میں مدارج ہیں، ایک رسول دوسرے رسول سے بڑا ہے۔ تو مرتبے سب کو دیے، برابر سب کو نہ بنایا، اور قانون یہ بنایا کہ جب بھی کوئی وقت آئے تو ادنا اعلیٰ پر فدا ہو، چھوٹا بڑے پر فدا ہو، کم فضیلت والا زیادہ فضیلت والے پا قربان ہو۔ جیسے دلیل قائم کر رہا ہوں، آپ نے محنت کی، مشقت کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، دولت کمائی، تو کیا یہ دولت بے معنی، بے قیمت، بے حیثیت شے ہے جس کے لیے عمر کا بیشتر حصہ صرف کیا؟ کہ صاحب دولت اگر
دین کے دائرے میں رہے تو اسلام پروان چڑھ جاتا ہے. جیسے خدیجہ کی دولت. تو اگر دائرہ ایمانی میں دین ہے تو دولت ہے تو دین پروان چڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب دولت بے حیثیت نہیں ہے، دولت بے وقار نہیں ہے، دولت بے وقت نہیں ہے. ہماری زندگی میں بہت ساری ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جنہیں دولت کے بغیر پورا نہیں کیا جا سکتا. تربیت اولاد، تعلیم اولاد آج کے زمانے میں ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت بے وقت نہیں ہے. پوری زندگی محنت کر کے کمائی اکٹھا کی، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے. اتفاق کی بات یہ تھی کہ دولت بھی آپ کے ساتھ تھی، آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ تھی. تو دولت کا بھی اپنا مرتبہ، اولاد کا بھی اپنا مرتبہ. آپ جا رہے تھے، اللہ نہ کرے رستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، قزاق حملہ آور ہوئے. تو ہم نے تو کبھی یہ نہ دیکھا کہ ڈاکوؤں کے حملے پر کوئی یہ کہے سنو میاں ہماری اولاد لے جاؤ، ہماری دولت چھوڑے جاؤ. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہماری اولاد لے جاؤ، ہماری دولت چھوڑے جاؤ. ان کا صاحب توبہ کیجئے، یہ کون کہے گا؟ کیوں کہ اس لیے کہ دولت اہم ضرور ہے مگر اولاد اولاد ہے. اولاد پا وقت پڑے گا تو دولت قربان ہوگی، دولت کے لیے اولاد قربان نہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ پا فدا ہوگا، کم عظمت والا زیادہ عظمت والے پا فدا ہوگا. تو دولت قربان ہوگی اولاد کے لیے. اس کا مطلب دولت اہم ہے لیکن اولاد اولاد ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اس کاروان بشر، کاروان حیات بشر کو دیکھ کے نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد سے زیادہ اہم کوئی شے نہیں ہے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کیا اولاد ہی سب سے اہم ہے یا اولاد سے بھی اہم کوئی شے ہے؟ غور کرنا ہے. آئیے پوچھتے ہیں قرآن سے، ایک کتاب خدا بتا کیا اولاد ہی سب سے اہم ہے یا اولاد سے بھی اہم کوئی شے ہے؟ کتاب خدا نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے. ابھی جب ابراہیم مینا کی طرف جائیں گے تو سمجھ لینا اولاد سے بھی اہم کچھ ہے یا نہیں. ہم نے جناب ابراہیم سے پوچھا مینا کب جائیے گا؟ انہوں نے کہا خواب دیکھنے دو. خواب دیکھا، اب کیا ارادے ہیں؟ کہا پورا کروں گا. خواب میں دیکھا کیا ہے؟ کہا اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں. کمال ہے ابراہیم، بیٹے سے زیادہ اہم کون ہوگا؟ آپ بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں. ساری کائنات تو بیٹے پر قربان اور آپ بیٹے ہی کو قربان کرنے جا رہے ہیں. کہ تجھے کیا خبر؟ بیٹا ہے میری محبت، خدا ہے میرا عشق. تو میرا عشق ہے دین، میرا بیٹا ہے نعمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں سب سے اہم ترین نعمت کا نام اولاد. لیکن ہر شے جس اولاد پر قربان کی جائے، اگر مسئلہ دین کا آ جائے تو وہی اولاد دین پر قربان ہوگی. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ اولاد سب سے اہم ہے. لیکن اس کائنات میں اگر کوئی لاسانی شے ہے تو اس شے کا نام ہے دین. سب کچھ اولاد پر قربان ہوگا، اولاد دین پر قربان ہوگی. جیسے مینا میں اسماعیل اور ابراہیم، اسماعیل جیسا بیٹا، ابراہیم جیسا باپ ذبح کرنے جا رہے ہیں اسماعیل کو، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اولاد پر دین کو فدا نہ کیا جائے گا.
دین پر اولاد کو فدا کیا جائے گا. آپ نے غور کیا؟ اب یہ ہے منا کا منظر اول کہ جہاں پر یہ بات طے ہوئی کہ دین سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہے، اولاد سے بھی زیادہ قیمتی کوئی شے ہے، اس کا نام ہے دین. یہ ہے منظر اول منا کا. آئیے منظر ثانی، وہی مکہ، امتحان دینے والی نسل بھی وہی. زمانہ بدلا ہے. وہاں ابراہیم تھے، یہاں ابو طالب. اللہ اکبر. وہاں ابراہیم تھے، یہاں ابو طالب. وہاں اسماعیل تھے، یہاں طالب. یہاں عقیل، یہاں جعفر طیار، یہاں حیدر کرار. صلوات پڑھیں تو عرض کروں صرف یا علی اللہم صلی اللہ. صرف وقت بدلا ہے، زمانہ بدلا ہے، لیکن بات وہی ہے، شہر وہی ہے، جگہ وہی ہے. مکہ. ابراہیم کا وارث آ گیا، اسماعیل کا نام زندہ رکھنے والا آ گیا. جن جن کے سروں میں بت پرستی کا سودا سمایا ہوا تھا، ان سروں کو یا بارگاہ توحید میں جھکانے کا عزم لے کے آیا، یا انہیں ہمیشہ ہمیشہ قعر مذلت میں پھینک دینے کے ارادے سے آیا. ایسے عالم میں سارا مکہ ایک طرف اور اکیلے محمد مصطفیٰ ایک طرف. پلکیں نہ جھپکیں، تمہید سے گزر چکا، نتیجہ حاضر ہے. ساری کائنات ایک طرف اور جناب ابو طالب ایک طرف. ساری دنیا، سارا مکہ یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر اسلام العیاذ باللہ یا اپنے ارادے سے باز آئیں یا انہیں قتل کر دو. سید بطحا ناصر دین سید العرب متولی کعبہ، جناب ابو طالب کا یہ کہنا ہے جب تک ہم ہیں کسی کی نگاہوں میں یہ دم نہیں کہ کوئی محمد عربی کی طرف دیکھ لے. تو جناب ابو طالب تنہا محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں. ہم ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. حالات یہاں تک بدلے کہ شیب ابو طالب میں جانا پڑا، اور جب شیب ابو طالب میں گئے تو یہاں آن کے بھی اطمینان نہ ہوا جناب ابو طالب کو. اب یہ شیب ابو طالب، نوجوانوں جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں باہر والوں سے ہر طرح کے رشتے ناطے کاٹ دیے گئے تھے. نہ خرید و فروخت، نہ لین دین، کچھ نہیں. بالکل آپ یہی رہیے 3 برس کیسے گزارے ہیں، جا کے پڑھیے گا تاریخ میں تو اندازہ ہوگا. شیب ابو طالب میں بھی ڈر اس بات کا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مشرکین مکہ رات کے کسی پہر میرے بھتیجے محمد کو قتل کر دیں. لہذا جیسے ہی رات گہری ہوتی ہے، روزانہ جناب ابو طالب یہ کرتے ہیں، محمد کو اٹھاتے ہیں، بستر عقیل پلاتے ہیں، عقیل کو اٹھاتے ہیں، بستر محمد پلے جاتے ہیں. اگلی رات محمد کو اٹھایا، بستر طالب پلائے، طالب کو اٹھایا، بستر محمد پلے گئے. اگلی رات محمد کو اٹھایا، بستر جعفر پلائے، جعفر کو اٹھایا، بستر محمد پلائے. قیامت تو جب ہوئی محمد کو اٹھایا، بستر علی پلائے، علی کو اٹھایا، بستر محمد عربی پلے گئے. یہی سلسلہ جناب ابو طالب کی زندگی میں رہا. اب میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیے اولاد سے زیادہ اہم کوئی ہے؟ ابھی یہ بات تمہید میں طے ہو چکی ہے؟ نہیں.
بھتیجا کون ہے؟ کہ وہ بھی اولاد ہے۔ اگر خدا نہ کرے آپ کے دیکھتے ہوئے بھتیجے پر کوئی وقت آئے، گوارا کیجیے گا؟ کہ صاحب کیسے گوارا کر لیں گے، ارے بھتیجا ہے، جان دے دیں گے جان۔ لیکن مجھے بتائیے، جس بھتیجے پر آپ جان دینے کو فدا تیار بیٹھے ہیں، اگر وہی بھتیجا ہو اور وہیں پر آپ کا اپنا بیٹا ہو اور آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ بیٹا دے کے بھتیجے کو بچائیے گا یا بھتیجا دے کے بیٹے کو بچائیے گا، تو فطرت کی قسم کھا کے بتائیے آپ کیا کریں گے؟ فطرت کی قسم کھا کے بتائیے کہ پہلے تو یہ کوشش کریں گے بھتیجا بھی بچ جائے، بیٹا بھی بچ جائے، لیکن جب یہ صورت نہ ہوگی تو آخر کو بیٹا تو بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر وقت پڑ جائے تو بیٹے کو بچاؤ، بھتیجے کو قربان کرو۔ کائنات کا اکیلا چچا ہے ابو طالب، جس کا جذبہ یہ ہے بھتیجے کو بچاؤ، بیٹوں کو فدا کرو۔ تو آئیے پوچھتے ہیں جناب ابو طالب سے، اے سرکار ابو طالب، فطرت پدری تو یہ کہتی ہے بیٹے کو بچائیے، بھتیجے کو فدا کیجئے، اور آپ کی جگہ کوئی بھی ہوگا یہی کرے گا، مگر آپ بھتیجے کو بچا رہے ہیں، بیٹے کو فدا کر رہے ہیں۔ یہ فلسفہ کیا ہے بھئی؟ طالب کو، عقیل کو، جعفر طیار کو، علی مرتضیٰ کو صرف اس لیے محمد بچ جائیں، محمد بچ جائیں، محمد بچ جائیں۔ جناب ابو طالب آواز دیں گے تجھے کیا خبر، طالب میرا بیٹا ہے، محمد دین ہے۔ عقیل میرا بیٹا ہے، محمد دین ہے۔ جعفر طیار میرا بیٹا ہے، محمد دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب نے جو حفاظت مصطفیٰ کی بھتیجا سمجھ کے نہیں، دین سمجھ کے، اس کا مطلب ابو طالب کا شیب میں ہر قدم بعنوان محبت نہ تھا، بعنوان معرفت تھا۔ صلوات بھیج دیں بابا حاضر، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا حاضر۔ فرمایا طالب، عقیل، جعفر طیار یہ ہیں میرے بیٹے، لیکن میرا بھتیجا محمد یہ ہے دین۔ کبھی طالب کے بستر پر، کبھی عقیل کے بستر پر، کبھی جعفر طیار کے بستر پر، اور پھر کبھی علی مرتضیٰ کے بستر پر۔ بچپن ہی سے علی مرتضیٰ کا محمد مصطفیٰ سے عجب رشتہ ہے۔ کبھی علی کے بستر پر سو کے نبی کی جان بچتی ہے، کبھی علی کو بستر پر سلا کے جان بچتی ہے۔ شیب ابی طالب سے لے کے شب ہجرت تک ایک رشتہ مسلسل ہے۔ وہاں بستر پر سو کے جان بچی، یہاں بستر پر سلا کے جان بچی۔ تو اب یہ دو منظر میں نے پیش کیے کہ اولاد سب سے اہم ہے، لیکن دین اولاد سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اولاد پر وقت پڑے مال و دولت سب کچھ لٹایا جائے گا، لیکن اگر دین پر وقت پڑے تو پھر اولاد قربان کی جائے گی۔ تو وہاں منزل منا میں ابراہیم کا عشق وہ دین تھا، اس لیے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی۔ یہاں جناب ابو طالب کی نگاہوں میں پیغمبر اسلام کا وجود سراپا دین تھا، اس لیے بیٹوں کو فدا کرنے کی ٹھانی، کیونکہ دین دین ہے۔ باب آخری منظر اور گفتگو تمام ہے، وہ مصطفیٰ جسے دین کے مربی نے دین سمجھا، جسے دین کے پالنہار نے دین سمجھا، وہ مصطفیٰ ایک عجیب منظر کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ اور بات کہ خدا نے
نسل پیغمبر بیٹی کے ذریعے جاری کی، لیکن بیٹے تو دیے خدا نے، تو اب یہ اس کی مشیت تھی کہ اس نے بیٹوں کو واپس بلا لیا۔ تو تاریخ کا ایک منظر ہے کہ ایک دن پیغمبر پل کے نہ جھپکے، بات آخری مرحلے میں ہے، پیغمبر تشریف فرما ہے، اور اس منظر کے ساتھ کہ آپ کے دونوں زانوؤں پر دو شہزادے بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادے کا نام ہے ابراہیم، دوسرے شہزادے کا نام ہے حسین۔ اب ابراہیم اور حسین، ان دونوں شہزادوں میں فرق کیا ہے؟ صرف اتنا فرق یہ ہے کہ ابراہیم محمد عربی کے صلبی بیٹے ہیں، حسین محمد عربی کے قرآنی بیٹے ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ تو یہ ہیں صلبی بیٹے اور یہ ہیں قرآنی بیٹے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ ابھی میں نے کیا عرض کیا؟ بھتیجا عزیز ہے مگر بیٹا بیٹا ہے، ابھی میں نے عرض کیا ہے۔ تو حسین قرآنی بیٹے ہیں مگر ایک فرق ہے، ابراہیم بلا واسطہ بیٹے، حسین بالواسطہ پسر، یعنی ابراہیم اپنے بیٹے، حسین بیٹی کے بیٹے۔ تو اگر کوئی وقت آئے گا تو اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہوگا نا۔ تو اب یہ حسین بیٹھے ہیں، یہ ابراہیم بیٹھے ہیں، پیغمبر فرط محبت میں کبھی ابراہیم کو بوسے دیتے ہیں، کبھی حسین کو، کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو، کبھی ابراہیم کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو۔ اسی کیف محبت میں پیغمبر کبھی بیٹے کو دیکھتے ہیں، کبھی نواسے کو، کہ مشیت نے جبریل سے کہا جبریل جلدی جاؤ اور جا کے میرے حبیب سے کہو کہ دونوں محبتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، دونوں محبتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، یا تو حسین کو ابراہیم پر قربان کریں یا ابراہیم کو حسین پر قربان کریں۔ اب یہ اختیار انہیں ہے، جسے زیادہ عزیز رکھتے ہوں اسے روک لیں، جسے کم عزیز رکھتے ہوں اسے لوٹا دیں۔ تو ایک طرف ہے سگا بیٹا، ایک طرف ہے نواسا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیٹے پر نواسے کو فدا کرتے ہیں یا نواسے پر بیٹے کو فدا کرتے ہیں۔ فطرت تو یہی کہتی ہے کہ نواسے کو واپس کر دیں، بیٹے کو روک لیں، لیکن میں نے دیکھا پیغمبر نے کبھی حسین کو دیکھا، کبھی ابراہیم کو، کبھی حسین کو، کبھی ابراہیم کو۔ آواز جبریل جا کے خدا سے کہو حسین مجھے عزیز ہے، حسین کو میرے پاس رہنے دے، ابراہیم کو واپس لے لے۔ میں کہوں گا اے محمد عربی ایسا فیصلہ کیوں لے رہے ہیں؟ ابراہیم آپ کا بیٹا ہے، حسین نواسا ہے، بیٹے کے لیے نواسے کو واپس کرنا چاہیے۔ آواز پیغمبر آئے گی تجھے کیا خبر؟ ابراہیم میرا بیٹا ہے، حسین دین ہے۔ اللہ صلوات بھیج دیں بابا حاضر۔ ابراہیم بیٹا ہے مگر حسین دین ہے۔ تو جب دین کی بات آئے تو اولاد نہ چنی جائے گی، دین کا انتخاب کیا جائے گا۔ اب آپ سمجھے خواجہ معین الدین چشتی نے کیوں فرمایا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تمام کر دی میں نے بات۔
حسین سراپا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین پر وقت پڑے تو سب کچھ فدا کرنا ہے، چاہے اولاد پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ دین پر فدا ہوگی۔ اب سمجھے کربلا میں جو کچھ ہوا وہ دین کی محبت میں ہوا۔ آئیے پوچھتے ہیں بی بی ام لیلا سے، اے شہزادی گیسوؤں والا بیٹا، اکبر جیسا حسین بیٹا، شہزادی اس سے پہلے تو نہ کسی ماں نے ایسا بیٹا دیکھا، نہ آئندہ کسی ماں کو ایسا بیٹا میسر ہوگا۔ 18 برسوں کی محنت یوں قربان کر رہی ہیں، کیوں فدا کرتی ہیں علی اکبر کو؟ آواز ام لیلا آئے گی، تجھے کیا خبر، اکبر میرا بیٹا ہے، حسین دین ہے۔ جب دین پر وقت پڑے تو اولاد فدا کر دی جاتی ہے۔ اے بی بی میرا باپ، 6 مہینے والا گلاب جس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہیں پیاس کے سبب، بی بی باہر چلتی بھی لو ہے، چلچلاتی بھی دھوپ ہے، سوئے میدان نہ بھیجو اپنے 6 مہینے والے کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصغر رن میں خون اگل دے۔ ام رباب کی آواز آئی، تجھے کیا خبر، اصغر میرا بیٹا ہے، نبی کا نواسا دین ہے۔ یہ ہے فلسفہ کربلا، یہ ہے مفہوم کربلا۔ سلام ہو حسین آپ پر، آپ کے رخساروں پر۔ ارے جب گھوڑے دوڑائے گئے اس وقت آپ کی ٹوٹتی ہوئی پسلیوں پر سلام، وہ گھوڑوں کی نال بندی کروائی گئی۔ اللہ اکبر، بلند ہو گئیں آوازیں، تیار ہو گئے رونے کے لیے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا اکبر جیسا بیٹا حسین کو پیارا نہ تھا؟ معاذ اللہ، کہ کیسی باتیں کرتے ہیں، آنکھوں کا نور چلا گیا اکبر کے بچھڑنے سے۔ کیا عباس جیسا بھائی عزیز نہ تھا؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کمر ٹوٹ گئی عباس کے مرنے سے۔ کیا قاسم عزیز نہ تھے؟ کہ ایسا نہ کہو غش ہو کے روئے، دامان ابا میں لاش کے ٹکڑوں کو چنا، غش ہو کے چونکے اور روئے اپنے بھائی کی غربت کو یاد کر کے۔ تو پھر جب سب پیارے تھے، اور نہ محمد پیارے، اکبر پیارے، عباس پیارے، جب قاسم عزیز دل، تو پھر ذرا سوچ کے بتائیں، ارے ان کی لاشوں کو تو نہ دفنایا، یہ ننھے اصغر ہی کو پشتے خیمہ پر کیوں لائے؟ ذوالفقار لے کے بیٹھے، ننھی سی لات کیوں کودنے لگے؟ آواز حسین آئے گی، ارے یہ میرا 6 مہینے والا گلاب ہے، گلاب سے زیادہ نازک ہے، مجھے خبر ہے جیسے ہی میرا سر قلم ہوگا گھوڑوں کی نال بندی کروائی جائے گی، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اگر کسی گھوڑے کی ایک ٹاپ بھی میرے اصغر کے نازک بدن پر پڑ گئی تو اصغر کا کیا حال ہوگا؟
بلند ہو گئیں آوازیں تو میں بھی تمام کروں مجلس سوگوارو، کیسے عرض کروں؟ بی بی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ شب عاشور جب میں اپنے اصغر کے گہوارے کے قریب گئی اور میں نے دیکھا تو میں نے اصغر کا عجب حال دیکھا، جیسے مچھلی دم توڑنے والی ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دہن کھولتی ہے، بند کرتی ہے، کہتی ہیں شب عاشور میرے اصغر کا یہی حال تھا۔ ارے جو بے شیر ایسا پیاسا ہو، آئے امتحان اصغر۔ لیجئے مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ حسین میدان میں آئے، پانی کا سوال کیا، پانی نہ ملا، 3 بال کا تیر اصغر کے گلے پر لگا۔ یہ جو کلمہ ہے نا نوجوانوں، بچوں، یہ جو کلمہ ہے فن قلب الصبی علی یدی الامام، اگر اسے سمجھ لے تو دل بشریت چاک چاک ہو جائے۔ اس کا ترجمہ کیسے کروں بھائی؟ یوں سمجھیے بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا، بس اب تصور شرط ہے، میں کیسے پڑھوں؟ بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا، یعنی تیر اس رفتار سے آ کے لگا کہ اصغر فضا میں بلند ہوئے اور پھر حسین کے ہاتھوں میں آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ فانقلب الصبی علی یدی الامام۔ اگر صاحبان دل محسوس کریں تو جملہ کہوں، گلے سے خون جاری ہوا، چلو میں لیا۔ میر انیس فرماتے ہیں انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ چلو میں لہو کو لیا۔ مجھے بتائیے 6 مہینے کا بیٹا اور صرف 1 چلو خون، کبھی غور کیا سوگوارو؟ اس کا مطلب پیاس نے لہو ایسا جلا دیا تھا، خون کو چہرے پر ملا، دامان ہوا میں لاشِ اصغر کو چھپایا۔ آئے ذوالفقار اٹھائی، ننھی سی لہد کھود رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ اتنے میں کانوں میں ایک آواز آئی، دیکھیے گا میری طرف۔ آواز کیا آئی؟ میرا سلام لے لو۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، یہ نینوا، یہ ماریا، یہ شت فرات، یہ کرب و بلا، یہاں مجھے سلام کون کر رہا ہے؟ مڑ کے دیکھا، جواب سلام دے کے کہا بھائی تو مسافر ہے کیا؟ کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ تو نے سلام کیا ہے مجھے؟ یہاں لوگ مجھے قابل سلام نہیں جانتے۔ کہاں سچ پہچانا میں مسافر ہوں؟ کا مقصد بتا کیوں آیا ہے؟ کا خط لایا ہوں۔ کا کس کا خط؟ کا ایک بیمار کا خط، بیمار بیٹی کا خط، اس کے مسافر باپ کے نام۔ حضرت نے کہا آیا کہاں سے؟ کا مدینہ۔ فرزند رسول لہد کھودتے کھودتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا بھائی اس بیمار بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہ صغرا۔ حضرت نے کہا خط دے۔ آنے والے نے خط نکالا، مولا کے سپرد کیا تو فقرہ کہہ رہا ہوں سوگوارو، حضرت نے خط کو چاک کیا، تحریر صغرا کو ایسے چوم رہے تھے جیسے کوئی ننھی بیٹی کے رخساروں پر بوسے دے۔
کے بعد پڑھنا شروع کیا، ایک بیٹی کیا لکھ سکتی ہے ان حالات میں؟ بابا بابا ہم آپ سے نہ بولیں گے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہماری خیریت نہ لی۔ بابا امو تو بڑے وفادار ہیں، ہمیں چاہتے بھی بہت تھے، انہوں نے بھی ہمیں نہ پوچھا۔ اب تو بھیا اکبر کے سر پر صحرا بندھ گیا ہوگا، بھائی نے شادی رچا لی ہوگی۔ قاسم کیسے ہیں بابا؟ ہمیں خیریت سے آگاہ کیجئے۔ ایک ایک بات صغرا نے خط میں لکھی تھی، مجلس تمام کر دی میں نے، حضرت خط پڑھتے رہے، روتے رہے۔ ایک مرتبہ قاصد کا بازو پکڑا، کہا میرے ساتھ آ، گنج شہیدہ میں لے کے آئے۔ کہے قاصد جا کے میری صغرا سے کہہ دینا اکبر کے لیے لکھا ہے، یہ دیکھو اکبر برچھی کھا کے پڑے ہیں۔ قاسم کے لیے لکھا ہے، یہ دیکھو قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ اون و محمد کے لیے لکھا ہے، دیکھو یہ اون و محمد لہو میں نہائے لیٹے ہیں۔ شکوہ کیا ہے اپنے چچا عباس کا، وہ دیکھو دریا کے کنارے۔ بھائی ایک ایک کلاشہ دکھا رہے ہیں کہ اتنے میں فرزند رسول نے کیا دیکھا کہ قاصد امام کی باتیں سنتے سنتے ایک دفعہ اس نے سر اٹھایا، خیموں کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت نے کہا نظریں جھکا، یہ سادات کے خیمے ہیں، آل رسول کے خیمے ہیں، نظریں جھکاؤ۔ قاصد نے ہاتھ جوڑے، مولا مجھے معاف فرمائیے گا، جب میں مدینے سے چلا تھا آپ کی بیٹی سغرا نے کہا تھا اے قاصد خیموں کے ادھر ادھر دیکھ لینا، ارے ایک ننھا سا بچہ ہوگا جو گھٹنیوں چل رہا ہوگا۔ حسین قاصد کو قبر اصغر پلائے کا سغرا سے کہہ دینا اصغر کے گلے پتیر لگا، واہ اصغرا واہ حسینہ واہ مظلوم۔ لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ الہی اس ذکر کو قبول فرما، تمام شرکائے مجلس کی شرعی حاجتیں پوری ہوں، جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا۔ گزارش سورۃ فاتحہ برائے مرحوم مغفور۔